إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله وتعزروه وتوقروه وتستغفروه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. اور مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور جس وقت میرے آقا کی ولادت ہوئی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پہ تشریف لے کر آئے، ناگہاں ساکن ہواؤں میں روانی آ گئی. ناگہاں ساکن ہواؤں میں روانی آ گئی. چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی. چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی. حضرت آمینہ کو کنت کنزن کا خزانہ مل گیا. حضرت آمینہ کو کنت کنزن کا خزانہ مل گیا. اور حسنین کو بے مثل نانا مل گیا. حسنین کو بے مثل نانا مل گیا. اور ہم گناہگاروں کو بخشش کا بہانہ مل گیا. اور ہم گناہگاروں کو بخشش کا بہانہ مل گیا. حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کے اندر دعا گو ہوں. خالق کائنات کی لارب کتاب کے اندر سے دعائے کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. خالق کائنات مجھ گناہگار سیاہکار بدکار کو اس آیت کریمہ کے ضمن میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور میں خصوصی طور پر مشکور ہوں اس مسجد کے خطیب، بزرگ عالم دین، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد غلام رسول صاحب کا، اور جناب حافظ محمد توقیر صاحب کا، جنہوں نے اس پیاری وقت کے اندر مجھ ناچیز کو دعوت دی اور حاضری کا شرف بخشنے کا موقع دیا.
محفل وہی محفل ہے جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلاتے ہیں جس کو وہی آتے ہیں، کیونکہ نیازی صاحب فرما گئے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ دوستان محترم، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اے پیارے محبوب، ہم نے ویسے تو آپ کو متعدد شانیں عطا فرمائی ہیں، لیکن یہاں پر خاص 3 شانوں کا ذکر فرمایا۔ پیارے، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا۔ فرمایا پیارے، آپ کو ہم نے شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا۔ پھر فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ میرے آقا کی 3 شانیں بیان فرمانے کے بعد ہمیں کیا حکم دیا؟ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لے کر آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ایمان لانے کے بعد کیا نماز کا درس دیا؟ نہیں۔ کیا روزے کا درس دیا؟ نہیں۔ کیا حج کا درس دیا؟ نہیں۔ کیا زکات کا درس دیا؟ نہیں۔ ایمان لانے کے بعد وہ کون سا عمل ہے جس کا درس ہمیں خالق کے کائنات اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ آگے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ فرمایا ایمان لانے کے بعد نماز، روزہ، حج و زکات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ایمان لانے کے بعد خالق کائنات جس چیز کا ہمیں حکم ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کی تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو۔ میرے محبوب کی تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اب نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو، زکات بھی ادا کرو، جملہ فرائض جو تمہارے اوپر فرض ہیں ان پر عمل کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کیا کرو۔ تو دوستان محترم، اس آیت کریمہ کے اندر خالق کائنات نے ایمان لانے کے بعد جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے وہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے، حضور کی تعظیم ہے، حضور کی توقیر ہے، کملی والے آقا کی محبت ہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکات ادا کی، یہ سارے کے سارے عمل اٹھا کے ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے اگر ہم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو نکال دیا، جملہ عبادات اٹھا کے ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اور اگر ہم ایمان لانے کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، کملی والے آقا کی محبت ہمارے دل میں جلوہ گر ہوتی ہے، پھر ہماری نمازوں کے اندر کوئی کمی کوتاہی بھی ہوئی تو وہ بھی منظور و مقبول ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے کیا خوب کہا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا،
میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور دوستان محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم و توقیر میرے آقا نے عروہ بن مسعود کو بھیجا۔ عروہ بن مسعود میرے آقا کی خدمت میں آتا ہے، کفار کا ایک قاصد ہے، تاجدار کائنات کی خدمت میں آیا کفار کا خط لے کر۔ جب واپس گیا نا کفار کے پاس، کہتا ہے کفار مکہ، میں بڑے بڑے بادشاہوں کی خدمت میں گیا ہوں، نجاشی کے بادشاہ کے دربار میں گیا ہوں اور بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے وہ عزت کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اپنے آقا کی کرتے ہیں۔ ارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تاجدار کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب درد جب نکلتا ہے زمین تک نہیں پہنچتا، کوئی صحابی اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں اپنے چہروں پہ مل لیتا ہے۔ نبی کے صحابہ تو اپنے نبی کی اتنی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، یہ کفار کا قاصد ہے میرے آقا کی بارگاہ میں آتا ہے، پھر جا کر حال بیان کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کا حکم رب کائنات نے ارشاد فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ایمان والو، جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آیا کرو نا، اپنی آوازوں کو دھیما رکھا کرو، اتنی بلند آواز سے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر گفتگو نہ کیا کرو جتنی بلند آواز سے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو۔ اگر اس طریقے سے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر تم نے گفتگو کی تو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، پھر تمہارے سارے کے سارے عمل تباہ و برباد کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میرا مالک یہ کتاب کس کو ارشاد فرما رہا ہے؟ ہمیں تو بعد میں پہنچ رہا ہے یہ کتاب میرا رب سیدنا ابو بکر صدیق جیسے صحابہ کو ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ جناب والا حکم میرا رب فاروق اعظم کو ارشاد فرما رہا ہے، اجلہ صحابہ کرام کو ارشاد فرما رہا ہے۔ اے بڑے بڑے صحابہ کرام، تمہاری جنگیں، تمہاری باتیں، تمہارے رکوع و سجود، تمہارے وہ عمرے جو تم نے میرے محبوب کے ساتھ ادا کیے، تمہارے حج سارے کے سارے اٹھا کر وانتم لا تشعرون تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دوستان محترم، وہ صحابہ جو میرے آقا کا دیدار کر رہے ہیں، فجر کو آتے ہیں میرے آقا کا دیدار، ظہر کو میرے آقا کا دیدار، عصر مغرب عشاء میں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، میرے آقا کا دیدار بھی کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو میرا رب ارشاد فرما رہا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے عملوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا، تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ اگر تم نے ذرا گستاخی میرے محبوب کی بارگاہ میں اگر آ کر کی، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت ثابت بن قیس ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آیت کریمہ نازل ہوئی، انہوں نے سنی، یہ کانوں سے تھوڑے سے گونگے تھے، کم سنتے تھے، جو بندہ کم سنتا ہے نا وہ بولتا اونچا ہے، وہ سمجھتا ہے اللہ بھی کم سن رہا ہے، اونچا بولتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہ بڑے غمزدہ طریقے سے مسجد نبوی شریف سے نکلے، رستے پر جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، سامنے سے حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے مسجد نبوی شریف کی طرف۔ پوچھا اے ثابت بن قیس، تم پریشان کیوں ہو؟ انہوں نے عرض کی اے عاصم بن عدی، ابھی ابھی میں سرکار کی بارگاہ سے آ رہا ہوں، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے
سرکار کی بارگاہ سے آ رہا ہوں، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، مجھے یقین ہے میں جہنمی ہو چکا ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس گلی میں بیٹھ گئے، زاروں قطار ہو رہے ہیں۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حالت میں آپ کو چھوڑا اور مسجد نبوی شریف تشریف لے گئے۔ حضرت ثابت بن قیس کو اسی طرح چھوڑا اور سرکار کی بارگاہ میں چلے گئے اور حضور سے جا کر سارا ماجرا عرض کیا۔ ادھر ثابت بن قیس اٹھتے ہیں اور اپنے گھر تشریف لے گئے، اپنے گھر والوں کو کہا میں جہنمی ہو چکا ہوں، میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو چکا ہوں، وہ فلاں گھر کے کونے میں جو کمرہ ہے اس کمرے میں مجھے بند کر دو، اتنے تک میں باہر نہیں نکلوں گا جب تک آمنہ کا لال مجھے خود نہیں بلاتا، میں نہیں نکلوں گا باہر، میرے عمل تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ سچے لوگ تھے، کمرے میں اپنے آپ کو بند کر دیا، زاروں قطار ہو رہے ہیں۔ عاصم بن عدی آمنہ کی لال کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ثابت بن قیس کا یہ ماجرا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ عاصم میرے غلام کو بلا کر میری بارگاہ میں لے آؤ، میری بارگاہ میں لے آؤ۔ دوستان محترم، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ سے نکلتے ہیں، ثابت بن قیس کے گھر آئے، پوچھا کہاں ہے ثابت؟ کہا فلاں کمرے میں ہے۔ وہاں گئے، حضرت ثابت بن قیس کو خوشخبری سنائی تمہیں سرکار اپنی بارگاہ میں بلا رہے ہیں۔ قربان جاؤں حضرت ثابت بن قیس کو کی قسمت پر کہ انہیں سرکار اپنی بارگاہ میں بلا رہے ہیں۔ آج کس کس کی تمنا ہے کہ اسے سرکار اپنی بارگاہ میں بلائے؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ سرکار ہمیں اپنی بارگاہ میں بلائے۔ اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے گھر آئے تھے، ہنستے ہوئے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اے کملی والے آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے ثابت بن قیس تجھے خوشخبری ہو، تیرے عمل بچ گئے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ بندہ بن چکا ہے۔ فرمایا ثابت تو جان بوجھ کر ہماری محفل میں اونچی آواز میں نہیں بولتا، تو کم سنتا ہے تو اونچا بولتا ہے۔ اے ثابت یہاں پر بات نیت کی ہے، جو گستاخی کرے گا تو اس کے عمل تباہ برباد ہیں۔ اے ثابت بن قیس تو ہمارا پیارا صحابی ہے۔ دوستان محترم، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے تھے، مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اور خوشخبری عطا فرما دی۔ یہ بہت بڑی بات تھی حضرت ثابت بن قیس کے لیے کہ انہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے جو عمل ہے وہ تباہ برباد نہیں ہوئے۔ اوپر سے میرے آقا فرما رہے ہیں ثابت اب تو ہماری بارگاہ میں آ ہی گیا ہے تو میں تجھے 3 انعام اور دینا چاہتا ہوں، 3 انعام اور دینا چاہتا ہوں۔ عربی حضور والا ارشاد فرمائیے، فرمایا اے ثابت بن قیس تو دنیا میں شاندار زندگی بسر کرے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں شان والی زندگی بسر کروں، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے شہادت کا رتبہ ملے، اور جب روز محشر اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو تو رب کائنات فرما دے کہ اے بندے جا بلا حساب و کتاب جنت میں چلا جا۔ میرے آقا نے فرمایا ثابت بن قیس صرف تیرے عمل ہی باقی نہیں رہ گئے، بلکہ میں تجھے 3 خوشخبریاں دیتا ہوں، جا تو شاندار زندگی
سے روح ہوگا تو رب کے روح۔ فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو تعظیم اور توقیر کے ساتھ آؤ، تعظیم و توقیر کے ساتھ آؤ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی سیرت مبارکہ میں پڑھ رہا تھا، کسی نے پوچھا حضور والا آپ گلی کے درمیان سے کیوں نہیں چلتے، آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں کونے کونے سے کیوں چلتے ہیں اور ہر کوئی اپنا پورا پاؤں رکھ کر چلتا ہے، آپ انگلیوں کے پنجوں پر کیوں چلتے ہیں؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے لوگوں تمہیں نہیں پتا کہ ان گلیوں کے اندر آمنہ کے لال چلا کرتے تھے، یہ وہ گلیاں ہیں جہاں پر آمنہ کے لال چلے ہیں، میں مالک اس لیے پنجے اٹھا کر چلتا ہوں تاکہ کم جگہ پہ میرا پاؤں پڑے، اور کونوں پہ اس لیے چلتا ہوں تاکہ جس جگہ پہ آمنہ کے لال کے نالین لگے ہیں ان کے اوپر مالک کا پاؤں نہ آ جائے، کہیں مجھ سے بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے۔ تو دوستان محترم اولیاء کرام اس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کا ادب کیا کرتے تھے، اس طرح تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی شریف ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبیلے کی صلح کرانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کرتے ہیں حضور والا نماز کا وقت ہو چکا ہے، حضور تو فلاں قبیلے میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، میں تکبیر پڑھتا ہوں آپ جماعت کرا دیجئے، میں تکبیر پڑھتا ہوں آپ جماعت کرا دیجئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر پڑھی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہو گئی۔ دوستان محترم مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر، ایسے علماء پر جو منبر رسول پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی نماز میں استغفر اللہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ دوستان محترم نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 3 مرتبہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر درود ابراہیم میں چلے جائیں 2 مرتبہ وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ میں دنیا کی مثال دیتا ہوں، میں اگر آپ کو جانتا ہوں یا کسی اور کو جانتا ہوں، آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کبھی کوئی بات آ جائے میں آپ کے سامنے علامہ صاحب کا نام لوں، فوری طور پہ علامہ صاحب کا خیال آپ کو آ جائے گا کہ قاری صاحب علامہ صاحب کا نام لے رہے ہیں، اگر دیکھا ہوا ہوگا تو ان کی شکل و صورت ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ دوستان محترم جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آتا ہے تو ظاہر بات ہے عاشق کے ذہن میں تاجدار کائنات کا خیال آتا ہے کہ لجپال آقا کا اس میں گرامی ہے جس پر درود پڑھ رہا ہوں، تو خیال تو ظاہر بات ہے آنا ہی ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کے اندر حضور کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور حضور کا خیال نہ آئے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، آئیے میں آپ کو مسجد نبوی شریف میں لے چلتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، پیچھے تمام صحابہ کرام جماعت ہو رہی ہے، پیچھے سے میرے آقا تشریف لے آتے ہیں، میرے آقا تشریف لے آتے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، میرے آقا تشریف لے آتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اب کیا عمل کیا؟ تصفیق شروع کر دی، تصفیق شروع کر دی تاکہ سیدنا ابو بکر صدیق کو پتہ چل جائے صدیق سرکار تشریف لے آئے ہیں، امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں، اب آپ پیچھے تشریف لے آئیے، سرکار آگے تشریف لے آئیں گے۔ آدھی نماز آپ نے پڑھائی ہے، آدھی نماز سرکار پڑھائیں گے۔ تصفیق شروع کر دی۔ تصفیق کس کو کہتے ہیں دوستان محترم؟ ہم نے نماز میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، نماز میں بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ ہے،
صحابہ کرام نے بائیں ہاتھ کے اوپر زور زور سے دائیں ہاتھ مارنا شروع کر دیا. بتائیے نماز ٹوٹتی ہے کہ نہیں ٹوٹتی؟ اگر ہم ایسے کرنا شروع کر دیں ہماری نماز ٹوٹ جائے گی. بائیں ہاتھ کے اوپر زور زور سے دائیں ہاتھ مارنا شروع کر دیا. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق جب نماز پڑھاتے تھے نا آپ کا خیال ادھر ادھر نہیں جاتا تھا. آہستہ بلند آواز سے تسبیح شروع کر دی. بائیں ہاتھ کے اوپر زور زور سے دایاں ہاتھ مارنا شروع کر دیا. تب سیدنا ابو بکر صدیق کو خیال ہوا لگتا ہے سرکار آ گئے ہیں. پھر روایت کے اندر آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا اب میرا منہ کعبے کی طرف ہے, میں نماز پڑھا رہا ہوں, پیچھے جماعت ہے, پیچھے سے کوئی آ رہا ہے, اسے میں دیکھوں گا تو تب جب پیچھے مڑوں گا. اگر پیچھے مڑوں گا نہیں دیکھ سکتا نہیں تو پتہ یہ چلا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جب تصفیق زیادہ ہوئی نا پیچھے مڑ کے دیکھا ہوگا. جب پیچھے مڑ کے دیکھا وقتُہا مقبرے کی زیارت ہو گئی, آمنہ کے لال کی زیارت ہو گئی. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر اپنے مصلی پہ قائم رہو, نماز پڑھاؤ, میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا. لیکن مجال ہے سیدنا صدیق اکبر مصلی پہ قائم رہیں, آپ پیچھے تشریف لے آئے, میرے آقا آگے تشریف لے گئے. آج ہی نماز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہے, آج ہی نماز آمنہ کے لال نے پڑھائی ہے. دوستان محترم جو حضرات کہتے ہیں نماز کے اندر حضور کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے, یہ کون سی نماز ہے؟ مسجد نبوی شریف کے اندر بلند آواز سے تسبیح جاری ہے اور پھر امام مصلی امامت چھوڑ کر پیچھے آ رہا ہے, دوسرا امام آگے جا رہا ہے, لیکن نماز نہیں ٹوٹی. نماز نہیں ٹوٹی. نماز میرے آقا نے مکمل کرائی. سلام پھیرا, فرمایا ابو بکر حضور والا حاضر ہوں, فداک ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حکم ارشاد فرمائیے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میں نے جو تجھے کہا تھا کہ نماز مکمل کر, میں نے جو تجھے کہا تھا نماز مکمل کر. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو کو آقا کے بیٹے کی یہ مجال نہیں ہے کہ آپ کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. ابو کو آقا کے بیٹے کی یہ مجال نہیں ہے کہ آپ کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. یا رسول اللہ ہم نے تو نمازیں پڑھی ہیں, آپ کے پیچھے ہی پڑھی ہیں. کملی والے آقا جب آپ ظاہری طور پہ موجود نہیں ہوتے اس وقت ہم مصلی امامت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن سرکار آپ کی موجودگی میں ہم آگے کھڑے ہوں آپ پیچھے کھڑے ہوں, حضور بات و عرض روح ہو, بات و وقت کے روح کا سبق ہمیں یاد ہے. تو دوستان محترم یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں نماز کے دوران بھی بات و عرض روح ہو, بات و وقت کے روح کا سبق یاد ہے, اور نماز کے دوران بھی وہ میرے آقا کی تعظیم و توقیر کر رہے ہیں. تو ہم نماز کے بعد کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کیوں نہ کریں؟ ہم نماز کے بعد بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کیوں نہ کریں؟ ٹائم ختم ہے, پھر کسی موقع پر عرض کروں گا. آخری بات عرض کر رہا ہوں, یہ جو آج آپ محفل سجائے بیٹھے ہیں نا یہ کوئی عام محفل نہیں ہے. مسجد نبوی شریف ہے, صحیح حدیث مبارکہ عرض کر رہا ہوں. میرے آقا ایک دن تشریف لے کر آئے, دیکھا کہ صحابہ کرام بیٹھے ہیں. حضور نے پوچھا صحابہ کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کا تذکرہ فرما رہے تھے. انبیاء کرام کا تذکرہ فرما رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا ہے, کوئی کہہ رہا تھا رب کائنات نے نوح کو نبی اللہ بنایا ہے, کوئی کہہ رہا تھا رب کائنات نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے, کوئی کہہ رہا تھا رب کائنات نے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا ہے, کوئی کہہ رہا تھا رب کائنات نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے, کوئی کہہ رہا تھا رب کائنات نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ یہ درست ہے کہ تمام انبیاء کرام کو یہ ساری کی ساری عظمتیں
یہ اور کیا ہے؟ اگر اس سے اور آگے جاتے ہیں تو آپ کے سامنے آخری عربی کے اشعار پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ محفل لگی ہوئی تھی، میرے آقا نے فرمایا صحابہ تم میں سے کون ہے جو مجھے میری نعت سنائے؟ کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستان محترم، آج محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ آپ حضرات کے سامنے کوئی غیر شرعی عمل ہوا ہے؟ کوئی دیکھا آپ نے غیر شرعی عمل ہو؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پاک و صاف ہو کر نماز پڑھ کے تلاوت قرآن ہوئی، نعت شریف پڑھی گئی، اب حضور علیہ السلام کی صفات بیان ہو رہی ہے، ان میں کوئی غیر شرعی عمل آپ کو لگتا ہے؟ کسی کو لگتا ہو تو بتا دے کوئی غیر شرعی عمل ہو۔ میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو میرے سامنے میری نعت پڑھے؟ صحابی رسول کھڑے ہو گئے۔ یہ شعر مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، بہت پیار ہے ان شعروں سے، اور باقی ساری نعتیں اچھی ہیں، اچھی لگتی ہیں، لیکن ایک کلام ہوتا ہے انسان کو بھا جاتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں پڑھوں۔ عربی کے اشعار ہیں، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، میرے آقا کے نعتخوان صحابی ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پڑھوں گا۔ دوستان محترم قربان جاؤں کملی والے آقا پر، میرے آقا نے فرمایا حسان آج میں تیرے سامنے بیٹھوں گا، تو میرے ممبر پہ بیٹھ کے مجھے میری نعت سنا۔ سبحان اللہ، سرکار کی نعت کی یہ شان ہے، اتنا میرے آقا نے ممبر عطا فرما دی، فرمایا حسان اس ممبر پہ بیٹھ جا، مجھے میری نعت سنا۔ قربان جاؤ حسان تیری قسمت پر کہ ادھر تو نعت پڑھ رہا ہے، ادھر تو کملی والے کی زیارت کر رہا ہے۔ اور پھر حسان نے جو نعت پڑھی نا، ایسی نعت پھر میں کہتا ہوں قیامت تک کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ نبی کا صحابی ہے، قلم توڑ کے رکھ دیا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي۔ حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ ذرا اونچا کہہ دے سبحان اللہ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، اے کملی والے آقا آپ جیسا سونا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ پھر دل میں کیا خیال آیا کہ اے حسان کیا تو ساری دنیا گھوم چکا ہے؟ کیا تو پورا عرب دیکھ چکا ہے؟ کیا ساری زمین پہ تو گھوم چکا ہے؟ کیا پتا سرکار جیسا سونا دنیا کے کسی کونے میں موجود ہو؟ دل میں خیال آیا، فوراً عرض کر دی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں آپ جیسا سونا کسی ماں نے آپ جیسا سونا پیدا ہی نہیں کیا، کسی ماں نے آپ جیسا سونا پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، صحابی کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، اور کہیں دور سے نہیں آیا، کسی نے چیک کرنا ہو تو مسجد یعقوب میں جمعہ المبارک والے دن آ جانا، یہ مسجد یعقوب میں میں جمعہ پڑھاتا ہوں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، صحابی رسول کا عقیدہ ہے یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے پیدا کیا نا تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے، یہ ہے صحابی کا عقیدہ۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کملی والے آقا اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے، اور اللہ نے
سجایا ہے اے ہو رب مل سارے کہتے واہ واہ رب نے یار سجایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ دست جلد دعا ہوں خالق کائنات اس پیاری سی بزم کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور جب روز عاشر کا دن ہونا اس دن جب ہم سب مل کے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو حضور علیہ السلام ہم سب کی شفاعت فرما دیں ہم سب کی شفاعت فرما دیں اور میں دعا گو ہوں خاص طور پر خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا جناب غلام رسول صاحب اللہ پاک ان کو صحت کامل عطا فرمائے خالق کائنات علامہ صاحب کا سایہ تا دیر عوام اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے اور جناب حافظ توقیر صاحب ماشاءاللہ نوجوان ہیں آپ کے امام ہیں اور بھرپور کوشش کرتے ہیں بڑی کاوش ہے تھی یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک 12 پروگرام کرنا یہ بہت بڑی کاوش ہے یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے دل میں سچا عشق اور سچی محبت ہو خالق کائنات آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے خالق کائنات جتنے احباب بھی اس مسجد کے ساتھ دامے دل میں سکنے تعاون کرتے ہیں خالق کائنات سب کے گھروں کو آباد و شاد رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللهم آمین اللهم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الموت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السکر وقنا عذاب المیزان کریمہ بخشا برحال ما کہ ہستم اسیر کمند ہوا ندائم غیر استو فریاد رستو یا سیارا عطا بخش بس الہی بہنیو دنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی فاطمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بارہم من مغرکم خزیدی ساہل لنا اشکالنا یا الہ العالمین محفل پاک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کی گئی اس کا ثواب تاجدار کائنات فخر موجودات حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دست کے اندر ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً پیش کرتے ہیں منظور مقبول فرمائے یا الہ العالمین حضور علیہ السلام کی وسیلہ جلیلہ سے صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ازواج مطہرات شہداء کرام اہل بیت رضوان کی وہ کوئی سال کرتے ہیں حضور مقبول فرما یا الہ العالمین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات دار پانے سے پوچھ کر کے سب کی روح کو اصال کرتے ہیں منظور مقبول فرما سلسلہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ نقشبندیہ تمام سلاسل کے اولیاء کرام کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں منظور مقبول فرما جناب احسان اللہ صاحب کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں منظور مقبول فرما یا الہ العالمین ان کو جنت الفردوس میں رفع ہمارا مقام فرما یا الہ العالمین ایک اور نمازی بیمار ہے یا الہ العالمین ان کی اہل بیمار ہیں یا رب ذوالجلال ان کو صحت کامل عطا فرما یا الہ العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کامل عطا فرما یا رب ذوالجلال میری والدہ محترمہ مرحومہ کو جنت الفردوس میں عرفہ والا مقام عطا فرما یا الہ العالمین میرے والد محترم بیمار ہیں خالق کائنات اس پیاری محفل کا صدقہ میرے والد محترم کو یا الہ العالمین صحت کامل عطا فرما یا رب ذوالجلال ہم سب کے دلوں کے اندر جو جائز خواہشات ہیں ان کو پورا فرما یا رب ذوالجلال گھروں کے اندر جو بچیاں نوجوان بیٹھی ہیں یا رب ذوالجلال ان کو نیک صالح اچھے رشتے عطا فرما یا خالق و مالک ہم سب کے گھروں میں جتنی پریشانیاں ہیں مصیبتیں ہیں نجات کامل عطا فرما یا رب ذوالجلال بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اور اولاد عطا فرما یا رب ذوالجلال جو لوگ با اولاد ہیں سب کی اولادوں کو نیک و صالح بنا ماں باپ کا فرما بردار بنا 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما حضور علیہ السلام کی سچی سچی غلامی نصیب فرما یا الہ العالمین ہم سب کو مرتے ہوئے کلمہ شہادت نصیب فرما ایمان کی دولت نصیب فرما قبر کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب فرما روز محشر نام اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما روز محشر یا رب ذوالجلال حضور علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما
یا رب الجلال ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. آمین.